السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 6 شعبان المعظم۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت اور حکومت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر کے سن 41 ہجری میں خلافت آپ کے سپرد کر دی اور حضرت حسن کے لیے 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماعہ کا نام دیا گیا۔ جہاد کا سلسلہ اثر نو جاری کرنے کے لیے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ سردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تازہ دم حصہ گرمی کے دنوں میں مصروف جہاد رہتا۔ آپ نے رومیوں سے 16 جنگ لڑی اور لشکر کو وصیت فرماتے کہ روم کا گلا گھونٹ دو۔ ان کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے جزیرہ قبرص فتح ہوا، افریقہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے، جنگ سجستان کے ذریعے سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، ملک سوڈان اور کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں قندامل کے مقام تک پہنچے۔ افریقہ میں سوڈان تک اسلامی پرچم لہرا دیا۔ نہر جیحون کو یار کرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کو فتح کیا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر زبردست لشکر روانہ کیا۔ یہی وہ غزوہ جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک کامیاب حکمراں کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی، مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے، 1700 جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کی طریقے کو پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جنگلی جانور سو شمار کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے آدمیوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اور کون؟ خلاصہ، آج ہم لوگ یہود و نصارہ کی کتنی پیروی کر رہے ہیں یہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں، امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔ خلاصہ، ان باتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے شر سے تیری حفاظت کرتی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں، نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ترمذی۔ نمبر 5، ایک حمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنے والا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور دونوں قریب ہوں گے۔ بخاری۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، بخل اور کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ان کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہے، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت کی جو نعمتیں آپ کے رب کے پاس ہیں وہ پرہیزگاروں، دین پر چلنے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ زخرف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں لوگ کہاں ہوں گے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے سب زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے پھر دوبارہ بنائے جائیں گے تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، پلصرات پر ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری۔ فائدہ، بارلے کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔
نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا مسافر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر۔